الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی اس مجلس کے اندر ہم مسجد اقصی سے متعلق بہت سارے ایسے حقائق ہیں کہ جو مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہیں، ان کا جائزہ لیں گے، اس لیے کہ ان حقائق کو جھٹلانے اور مسح کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لے کر کے زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے مسلمان ان حقائق سے بے خبر رہتے ہیں. جب مسجد اقصی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق پوری مسجد پر ہوتا ہے. وہ پورا زمین کا ٹکڑا جس کے ارد گرد دیواریں ہیں، جس میں دروازے ہیں، وسیع میدان ہیں، اور جس کے اندر المصلی، الجامع اور قبۃ الصحرا، المصلی المروانی ہے. اسی طرح برآمدیں ہیں، گنبد ہیں، چبوترے ہیں، پانی کی نالیاں ہیں اور دیگر معالم اور آثار ہیں. مسجد اقصی کی دیواروں کے اوپر اذان دینے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں. مسجد اقصی پوری کی پوری بغیر چھت کے ہے، سوائے قبۃ الصخرہ اور المصلی الجامع کے، جس کو عام طور پر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا حصہ باقی بچتا ہے وہ مسجد کے صحن کے حکم میں ہے. یہ پورا خطہ جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے، یہ مسجد اقصی کے حکم پر ہے، اور اسی پر علماء اور مورخین کا اتفاق ہے. مسجد اقصی میں نماز پر کثرت سے ثواب کی جو بشارت ہے، وہ ان دیواروں کے اندر کا خطہ کے کسی بھی گوشہ میں نماز ادا کرنے سے وہ بشارت حاصل ہو جاتی ہے. دوسری حقیقت 39 حقائق میں سے یہ کہ مسجد اقصی کے متعدد نام ہیں. مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے تقریباً 20 نام جمع کیے گئے ہیں، اور جن میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں، جو کتاب اور سنت کے اندر وارد ہیں، ان میں سے المسجد الاقصی، بیت المقدس، ایلیا. اس کا اقصی نام ذکر کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کو اقصی اس بنیاد پر شاید کہا جاتا ہے کہ ان مساجد میں سب سے زیادہ دور و دراز واقع ہے، جن کی زیارت اجر اور ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے عبادت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو اقصی گندگیوں اور حباستوں سے دور رہنے کی بنا پر بھی کہا جاتا ہے. مسجد اقصی ایک ٹیلے پر واقع ہے، اور مسجد اقصی پوری دنیا میں واحد ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے ساتھ دیگر تفصیلات بھی جڑی ہوئی ہیں. مسجد اقصی کے اندر متعدد عمارتیں ہیں اور گنبد، پانی کی نالیاں، چبوترے، برآمدے، مدارس، پانی کے حوض، درخت، محرابیں اور مسند و منبر
متعدد معزن، کنویں، کتب خانے، ائمہ کے حجرے، مسجد اقصی کی نگرانی کرنے والوں کے کمرے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ مسجد اقصی روئے زمین پر اپنے وجود کے اعتبار سے حرم شریف کے بعد دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے پوچھا کہ پھر کون سی؟ تو فرمایا مسجد اقصی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ تم کو ان تینوں کے بعد جہاں بھی نماز کا موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو، کہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ اس لے جانے کا یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس مسجد کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر اس آیت کے علاوہ کوئی اور فضیلت حاصل نہ ہوتی تو صرف یہ آیت اس کے فضائل اور تمام برکتوں کے لیے کافی ہوتی، اس لیے کہ جب اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں تو پھر اس کے اندر کئی گنا زیادہ برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اس کی برکت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مساجد پر مسجد اقصی کو فضیلت بخشی گئی ہے۔ مسجد اقصی سے متعلق چھٹی حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ امام بخاری نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے نماز ادا کی یا 17 مہینے، اور پھر ہم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، لیکن تحویل قبلہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی عظیم قدر و قیمت مسلمانوں کے دل میں اور شریعت اسلامی میں باقی رہی۔ مسجد اقصی سے متعلقہ جو 7ویں حقیقت ہے وہ یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اس کی قدر و قیمت مسلمانوں کے قلبی تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا قلبی تعلق اس قدر ہوگا کہ ایک مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی جگہ مجھے مل جائے جہاں سے میں جھانک کر کے مسجد اقصی کو دیکھ سکوں، اور اس کے لیے اس موقع کا مل جانا، چھوٹی سی جگہ کا مل جانا اور مسجد اقصی کا دیکھ لینا، فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز
بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ فرمایا کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، تو یہ اس کے لیے پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہوگا۔ مسجد اقصی سے متعلقہ 8ویں حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی کی فتح سے قبل ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت علامات نبوت میں سے ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کرو، اور ان نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی فتح بیت المقدس کا ذکر کیا۔ مسجد اقصی میں اس جماعت کا ٹھکانہ ہے کہ جس کی مدد اللہ کرے گا، اور مومنین کے گھر کا مرکزی حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے برسر پیکار رہے گا، اور وہ ان لوگوں کے اوپر غالب آئے گا جن سے ہماری دشمنی ہوگی، یہاں تک کہ اس گروہ کا آخری فرد مسیح دجال سے جنگ کرے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ 10ویں حقیقت جو مسجد اقصی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی اور شام کی جو سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہوگی کہ جہاں پر حشر و نشر قائم ہوگا، جہاں پر میدان محشر برپا ہوگا، اور تمام اولین و آخرین انسانوں کو، بندوں کو جمع کیا جائے گا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حشر و نشر کی زمین ہوگی۔ مسجد اقصی ہی وہ مقام ہے جس میں مومنین دجال سے بچ کر کے پناہ لیں گے۔ دجال مسجد اقصی کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر 40 روز تک ٹھہرے گا، اس کی حکومت ہر جگہ قائم ہو جائے گی سوائے 4 مساجد کے، ایک کعبہ مقدسہ اور مسجد نبوی، مسجد اقصی اور طور۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں واقع اسرا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی پہلی مسجد حرام سے لے جایا گیا اور اس مسجد اقصی تک پہنچایا گیا۔ دونوں مساجد کا فضل اور شرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور دونوں قبلوں کی زیارت اور ان کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، اور وہ براق سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس براق کے اوپر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس آیا، اور پھر میں نے اس براق کو
اس حلقہ سے باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر میں نکلا، میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک پیالے میں شراب اور ایک پیالے میں دودھ لے کر کے، تو میں نے دودھ لے لیا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، اور پھر یہاں سے مسجد اقصی سے ہمیں لے کر کے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ مسجد اقصی سے متعلقہ 13ویں جو حقیقت ہے وہ یہ کہ روئے زمین پر یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں تاریخ انسانی کا سب سے عظیم اجتماع ہوا، جس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول جمع ہوئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی۔ یہ مسجد اقصی کی اسلامیت کا اعتراف ہے۔ مسجد اقصی پر امت محمدیہ کی امامت کا ثبوت ہے۔ وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، تمام انبیاء علیہ السلام کے مقدسات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ثابت ہونے کا اعلان ہے، اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان تمام مقدسات پر مشتمل اور حاوی ہے، اور ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ربط اور تعلق ہے، اور دین اسلام سابقہ آسمانی مذاہب کا صحیح طریقے سے وارث ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے۔ ان 3 مساجد کو دنیا کی تمام مساجد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین کے اندر وارد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیارت کی نیت سے کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پر سفر کیا۔ بعد کے ادوار میں ہمارے اسلاف نے مسجد اقصی کو اپنے علمی حلقوں سے رونق بخشی۔ مسجد اقصی سے متعلقہ 15ویں جو حقیقت ہے وہ یہ کہ مسجد اقصی میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جس پر چڑھ کر کے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، تو یہ اس کے لیے پوری دنیا اور ما فیہا مل جانے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مسجد اقصی میں نماز بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ایسی حکومت مانگی کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ ان کے بعد ویسی حکومت کوئی نہ پا سکے۔ ایسا ملک مانگا کہ پھر ان کے بعد کسی کو نہ ملے،
اور تیسری چیز یہ کہ جو اس مسجد میں صرف نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے تو اس آنے والے کو اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے جیسے اس دن وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہوگی۔ مسجد اقصی، القدس اور فلسطین کو زمانہ قدیم سے تقدس حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کے فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے اور ان انبیاء بنی اسرائیل سے قبل بھی اس کو تقدس حاصل تھا جن کی وراثت کا یہودی دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ برکت تو اس قطع ارضی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے رکھ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دی، التی بارکنا فیہا للعالمین، جس زمین کے اندر ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ مسجد اقصی تاریخ کے تمام ادوار میں اسلامی مسجد اور مسلمانوں کی ملکیت رہی ہے، یہاں تک کہ وہاں یہودیوں کی آبادی سے قبل اور یہودیوں کے آنے کے بعد وہ مسلمانوں ہی کے ملک میں رہی۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین، ان میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے، اور ہم ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طور و طریقے سے اعراض کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اپنے تئیں احمق اور بے وقوف ہو۔ ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے بالکل درست روش اختیار کی۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، تو انہوں نے عرض کیا میں اپنی ذات کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی کہ اے میرے فرزندو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی دین اسلام کے اوپر مرنا۔ مسجد اقصی میں بہت سارے صحابہ اکرام تشریف لے گئے، اس کی زیارت کے لیے سفر کیا، وہاں رہنے، عبادت کرنے، وعظ و ارشاد کے لیے تشریف لے گئے۔ شام کو فتح کرنے والی فوجوں کے سپہ سالار
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں سے ہیں۔ بلال بن رباح فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں اذان دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے بعد وہاں کا والی بنایا، اور حضرت سیف اللہ بیت المقدس کی فتح میں شریک رہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کیا۔ فلسطین میں عہدہ قضاء کی ذمہ داری سنبھالنے والے وہ پہلے شخص ہیں، وہ وہیں پر مدفون ہیں۔ اسی طرح تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس آئے۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد ہے ان صحابہ اکرام کی جنہوں نے مسجد اقصی کے لیے سفر اختیار کیا۔ مسجد اقصی سے متعلق جو 20ویں حقیقت ہے وہ یہ کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس جس شہر میں واقع ہیں وہ واحد شہر ہے کہ جس کی کنجیاں لینے کے لیے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، اور ہجری 15 میں مسجد اقصی کے سین میں مسلح تعمیر کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بیت المقدس سے سرشار کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ کی طرف مسجد اقصی کی دیوار کے بالمقابل لکڑی کے ضخیم تختوں سے مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کو بہت سادہ تعمیر کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعمیر کردہ مسجد چوکور تھی اور اتنی وسیع تھی کہ اس میں ایک ساتھ 3000 آدمی آ سکتے تھے۔ جگہ کی تحدید خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمائی تھی کہ وہ مسجد اقصی کے سین میں بالکل درمیان میں رہے۔ تو یہ 20 حقائق آج کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں جو مسجد اقصی سے متعلقہ ہیں۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں جو بقیہ 20 حقائق ہیں مسجد اقصی سے متعلق وہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔